حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریح تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا اور اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریح، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریح نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ لیکن وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریح نماز میں لگا ہوا ہے اور میری طرف توجہ ہی نہیں دی تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی۔ اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریح کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریح متوجہ نہ ہوا تو اس کی والدہ ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریح، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تمہیں کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی والدہ کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریح عبادت میں مصروف تھا اور ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کرنے کا کہا، مگر جریح نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی اور چرواہے کے ساتھ جا کر بدکاری کی۔ اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ اس نے جریح کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریح نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریح نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ اس بچے کو جریح کے پاس لے آئے تو جریح نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹٹولا اور پوچھا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی اور وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریح کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریح سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا بنا دو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔